السلام علیکم، میں امداد شمرو۔ میرے سامنے 3 خبریں پڑی ہیں اور یہ تینوں خبریں الیکشن کمیشن کے ساتھ حکومت کی محاذ آرائی کے متعلق ہیں۔ یعنی حکومت نے وہ جو آستینیں چڑھا کر الیکشن کمیشن پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، اس فیصلے پر حکومت تیزی سے عمل درآمد کرتی نظر آ رہی ہے۔ ایک خبر ہے الیکشن کمیشن کا خط ہے نادرا کو، دوسری خبر ہے کہ الیکشن کمیشن کو وہ جو جادوئی مشین ہے نا، الیکٹرانک ووٹنگ مشین، جس کے ذریعے عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں گے، اور یہ ٹھپا مافیا ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان اور دوسری جو جماعتیں، وہ نہیں چاہتی کہ ملک میں صاف و شفاف انتخابات ہو، تو اس الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا جو سورس کوڈ ہے وہ الیکشن کمیشن کو جائزہ لینے کے لیے دینے سے انکار کر دیا۔ ظاہر جب تک مشین کو پورا دیکھیں گے نہیں، مشین کی ایک ایک چیز کو کھنگال کے نہیں چیک کریں گے، تب تک کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مشین جو ہے وہ اس پر اعتراضات الیکشن کمیشن کے وہ دور ہو رہے ہیں کہ نہیں۔ اور تیسری خبر ہے علی زیدی صاحب، دی گریٹ علی زیدی، کراچی والے علی زیدی صاحب، وفاقی وزیر علی زیدی صاحب، وہ جو پچھلے سال کراچی کے نالے صاف کرنے کے لیے خود نکل پڑے ہوئے تھے، چندہ اکٹھا کیا تھا پتہ نہیں کتنے کروڑ، اور اس کے بعد وہ نالوں سے گار اٹھا کر انہوں نے شہر کے پارکوں میں ڈمپ کرنا شروع کر دی تھی۔ شہر کے پارک یعنی نالے تو تھے ہی بھرے ہوئے، تو انہوں نے پارک بھی بھر دیے تھے، خالی پڑے ہوئے گراؤنڈ بھی بھر دیے تھے اس گار سے، نالوں سے نکلنے والے۔ تو وہ والے علی زیدی صاحب نے الیکشن کمیشن کے ایک ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر کراچی کو حد تک کہ عزت کا نوٹس بھیجا ہے۔ تو آغاز میرا خیال علی زیدی سے کرتے ہیں۔ علی زیدی انتہائی متحرک اور ظاہر ہے کراچی سے ہیں، اور تحریک انصاف کا کراچی پر راج ہے، کراچی پر کلیم ہے تحریک انصاف کا۔ یہ الگ بات ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ میں ان کا وہ کلیم جو ہے وہ نہ کراچی پر برقرار رہا، نہ پشاور پر برقرار رہا، نہ لاہور پر برقرار رہا، اور نہ راولپنڈی پر تو رہنا چاہیے تھا، وہاں پر بھی نہیں۔ تو بہرحال، اور ایک چیز مجھے یہ جو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں نا سامنے پڑی ہوئی ہیں، اس سے مجھے ایک اور بات بھی یاد آتی ہے کہ جو الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب کو پٹوار خانہ بنانا چاہتے ہیں۔ پٹواری جیسے ڈپٹی کمشنر کے حکم پر، تحصیلدار کے حکم پر، یا کسی وزیر کے حکم پر، کسی مشیر کے حکم پر، کسی ایم این اے ایم پی اے کے حکم پر، یا کسی علاقے کے تگڑے بندے کے حکم پر سر جھکا کر، پرنا رکھ کر، اور ہاتھ میں لال کتاب تھمائے، وہ جو ہوتی ہے ان کا کھاتا ہوتا ہے، وہ تھما کر بغل میں دبا کر اور پیچھے چل پڑے۔ تو وہ الیکشن کمیشن کو عمران خان صاحب پٹوار خانہ بنانا چاہتے ہیں، یا اس طرح کا کوئی ادارہ بنانا چاہتے ہیں جو خان صاحب کہیں اٹھ جاؤ تو اٹھ جائے، خان صاحب کہیں بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ تو اس طرح کا وہ مجھے یاد پڑ رہا ہے اس عمران خان صاحب جو کچھ کر رہے ہیں، کہ ماضی میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے، اور پھر کبھی ڈان لیگ کبھی کچھ جب سامنے آتا تھا، تو عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ نواز شریف جو ہیں وہ فوج کو بھی پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں، اور یہ پورا ایک نیریٹو بنایا گیا تھا۔ ان کے جو معروف اینکرز ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے سپورٹر تھے، وہ یہ کہتے وہ عمران خان صاحب جو ہے اپنا نواز شریف صاحب جو ہے نا، وہ آرمی چیف کو ایس ایچ او بنانا چاہتے ہیں۔ یعنی اس وقت وہ راحیل شریف صاحب تھے، شکریہ راحیل شریف کی کیمپین چلتی ہوتی تھی، تو معاملات ظاہر ہیں ان کے وزیر اعظم کے اور آرمی چیف میں تو مسائل تو تھے، دھرنا تھا عمران خان صاحب کا۔ تو بہرحال تو کہ وہ آرمی چیف صاحب کو ایسے حکم دیتے ہیں کہ جیسے وہ ان کو بس پنجاب پولیس کو دیا جاتا ہے، فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال تو وہ تو ماتحت تھے آرمی چیف، ظاہر ہے وزیر اعظم آرمی چیف صاحب کو دے سکتے حکم، اس میں تو کوئی آئین کہتا ہے، قانون کہتا ہے۔ تو وہ اور آرمی چیف باجوہ صاحب نے کئی بار کہا کہ جی ہم تو جو جمہوری حکومت، جو سویلین حکومت کہتی ہے، ہم تو وہی کرتے ہیں۔ تو وہ تو ظاہر ہے ماتحت ہے، لیکن الیکشن کمیشن ماتحت نہیں ہے۔ لیکن عمران خان صاحب الیکشن کمیشن کو ماتحت بنانا چاہتے ہیں۔ الیکشن کمیشن اسی طرح ماتحت نہیں ہے جس طرح حکومت کے ماتحت نہیں ہے عدلیہ، عدالت، یا جس طرح حکومت کے ماتحت نہیں ہے نیب کاغذوں میں ابھی ہے۔ ابھی عمران خان صاحب جو کہتے ہیں کہ جی اب عمران خان صاحب کیا، شیخ رشید صاحب کہتے ہیں کہ اب دیکھیے گا کون گرفتار ہوگا۔ شیخ صاحب ہفتہ پہلے بتاتے ہیں کہ جی فلاں بندہ گرفتار ہوگا، اور ہفتے کے بعد وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ فواد چوہدری صاحب کہتے ہیں جناب فلاں بندہ گرفتار ہوگا، وہ گرفتار ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں میں ان کو رلاؤں گا، میں جا کر یہ کروں گا، وہ ہو جاتا ہے۔ تو نیب کو تو انہوں نے ماتحت کر دیا۔ تو چلے تھوڑی سی الیکشن کمیشن کی عزت ہم بڑھائے دیتے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ بنا رہے ہیں، نیب بنا رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، جو میں کہوں وہ کرے، پٹوار خانے سے تھوڑا سا اوپر لے جاتے، درجہ بڑھا دیتے الیکشن کمیشن کا۔ ویسے الیکشن کمیشن آج کا انڈیپینڈنٹ ہے، اسی وجہ سے ہضم نہیں ہو رہا۔ تو علی زیدی صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو 12 ستمبر کو
اتوار کو الیکشن ہوا کینٹونمنٹ بورڈ کا، جس میں کلفٹن DHA کراچی وہاں سے PTI ہاری ہے۔ تو ظاہر ہے غصہ تو ہونا ہے نا، غصہ تو کہیں نہ کہیں سے نکلے گا، جس پہ اس نے خرم شیر زمان صاحب نے کہا تھا کہ جی انجینئرڈ تھا الیکشن۔ اب انجینئرڈ الیکشن اگر PTI کی زبان پر اپنی حکومت میں، اپنے دور میں، اور کراچی میں اور لاہور میں اور راولپنڈی میں ہارنے کے بعد، مطلب راولپنڈی خیر، تو وہ اگر یہ کہیں کہ انجینئرڈ تھا الیکشن، تو بات سمجھ آتی ہے کہ غصہ کہاں کہاں کیسے کیسے نکلے گا۔ تو علی زیدی صاحب کی کچھ ویژولز چلے تھے میڈیا پر، ان کو ایک صاحب روک رہے ہیں کہ جی آپ ادھر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ جی میں کیوں نہیں جا سکتا؟ انہوں نے کہا کہ جی الیکشن رولز، انہوں نے کہا مجھے رولز مت بتاؤ، مجھے اصول مت بتاؤ۔ تو بہرحال اس ویڈیو کے بعد وہ علی زیدی چلے گئے، ان کے ساتھ رینجرز والے تھے، ان کی سیکیورٹی تھی، سارا کچھ تھا، اور لوگ اکیلے نہیں تھے، کافی سارے لوگ ان کے ساتھ تھے جو نظر آ رہے تھے دور دور قریب قریب۔ تو اس ویڈیو کے بعد علی زیدی صاحب کے لیے احکامات جاری کیے ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر نے، جس کے پاس میجسٹریٹ کے اختیار تھے۔ انہوں نے کہا کہ علی زیدی صاحب کو حلقے سے باہر نکالا جائے، الیکشن جب تک پولنگ ختم نہیں ہو جاتی علی زیدی صاحب کو حلقہ بدر کیا جائے، یعنی وہ کینٹونمنٹ جہاں جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں ان کو وہاں سے نکالا جائے۔ علی زیدی صاحب نے کہا کہ جی میں معافی مانگے، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی۔ تب بھی انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی، انہوں نے کہا کہ میں ووٹ ڈالنے گیا تھا، وہاں کے ووٹر ہیں، ووٹ تو ڈال سکتے ہیں، وفاقی وزیر ہو، وزیر اعظم ہو، جو بھی اپنے الیکشن میں ووٹ تو ڈالنا ہوتا ہے، تو ووٹ ڈالنے گئے ہوں گے، بات ان کی ٹھیک ہے، ووٹ ڈالنے گئے ہوں گے۔ اور الیکشن کمیشن جو ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر ہے، ان کے نہ صرف علی زیدی صاحب نے ان کے متعلق بیان دیا، مگر اب انہوں نے آج یہ ٹویٹ کیا ہے کہ انہوں نے ان کو حد تک عزت کا نوٹس بھیجا ہے کہ معافی مانگو، آپ نے میری عزت خراب کی ہے، میری ریپوٹیشن خراب کی ہے، ورنہ پھر میں آپ کے خلاف قانونی کارروائی کروں گا، مقدمہ آپ پہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے مقدمہ ہو، مسئلہ یہ نہیں ہے کہ علی زیدی صاحب جو ہے وہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، قانون کیا کہتا ہے، یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے، یہ قانونی مسئلہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل مسئلہ ہے۔ پولیٹیکل مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو پریشر میں لانا ہے، ہر طرف سے گھیرنا ہے، ان کے جو نچلی سطح تک کا ان کا نیٹ ورک ہے اس کو ڈی مورلائز کرنا ہے، تاکہ آئندہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں، عام انتخابات تو آگے چل کر ہونے، آئندہ بلدیاتی انتخابات میں کینٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات کے نتائج نہ دیکھنے پڑے، سبکی نہ اٹھانی پڑے، دھول نہ چاٹنی پڑے، کہیں نواز شریف دھوبی پٹکا لگا رہا ہو، کہیں پیپلز پارٹی کوٹ رہے، مطلب پشاور میں پیپلز پارٹی، مطلب سمجھ نہیں آ رہی، پشاور میں پیپلز پارٹی 2 وارڈ جیت گئی اور PTI 1 وارڈ جیت سکی۔ پشاور 8-10 سال سے حکومت ہے، عمران خان صاحب نے کہا وہاں ہم نے سارا کچھ بدل کے رکھ دیا، پشاور کا یہ کر دیا وہ کر دیا، وہاں پر PTI ہار گئی۔ تو عمران خان صاحب اصل میں یہ والے رزلٹ ان کو ہضم نہیں ہوئے، اسی لیے کل لاہور میں بیٹھے ہوئے تھے، یہاں پر انہوں نے کچھ پلاننگز کی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کروانے تو کس طرح کروانے، اس سے پہلے کیا ماحول بنانا ہے، اور اسی لیے الیکشن کمیشن کو وہ پریشرائز کر رہے ہیں، اسی لیے الیکشن کمیشن کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ابھی الیکشن کمیشن نے نوٹس بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے 2 وفاقی وزیروں کو، فواد چوہدری صاحب اور اعظم سواتی، جنہوں نے الیکشن کمیشن پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو ثابت کرنا ہوگا، فیک نیوز کے خاتمے کا زمانہ ہے، تو ظاہر ہے اس نیوز کو سچ ثابت کرنا ہوگا جو انہوں نے دی ہے۔ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، آرمی چیف صاحب نے کہا نا کہ فیک نیوز بڑی خطرناک ہے ملک کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ جی وہ پیسے لیتے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی وہ تو اکھاڑا بنا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے، اکھاڑا ہی ہوتا ہے، اپوزیشن کا ہیڈ کوارٹر بنا ہوا ہے الیکشن کمیشن۔ تو وہ جو پریشر میں ڈالنے کی کوشش تھی، تو اسی سلسلے میں علی زیدی صاحب نے یہ کیا ہے، نوٹس بھیجا۔ اب ظاہر ہے الیکشن کمیشن بطور الیکشن کمیشن اس کو دیکھے گا، الیکشن کمیشن اپنے صرف اس کو ڈسٹرکٹ جو الیکشن کمشنر ہے ان کو ظاہر تنہا تو نہیں چھوڑ دے گا کہ ایک وفاقی وزیر کراچی میں ان کے اوپر حملہ آور اور الیکشن کمیشن ساتھ نہ دی، تو الیکشن کمیشن تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن میں جائے گا یہاں پر بھی۔ اور دوسری چیز، الیکشن کمیشن نے خط لکھا ہے نادرا کو، نادرا کے خط کے جواب میں، نادرا وہ کوئی نادرا نہیں، نادرا یہ جو ہمارا شناختی کارڈ بنانے والا ادارہ ہے، نیشنل ڈیٹا والا، وہ نادرا کو خط لکھا ہے۔ نادرا نے الیکشن کمیشن کو خط لکھا تھا کہ جی آپ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کے لیے ای ووٹنگ کا جو ہے وہ سلسلہ شروع کر دیں، کچھ ایسا ہی۔ تو یہ جو خط کا جواب لکھا ہے، اس خط کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ سے الیکشن کمیشن کو جو نادرا جو ہے وہ خط لکھ رہا ہے، وہ ایسے لکھ رہا ہے جیسے آپ ہمیں حکم دے رہے ہوں،
اور آپ وہ منصوبہ جو ہمیں شروع کرنے کا دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ جس منصوبے پر عمل درآمد کریں آئی ووٹنگ کے لیے، یہ تو 4 ارب کا منصوبہ آپ پہلے شروع کر چکے ہوئے تھے، تو شروع کرنے کے بعد آپ نے 6-6.5 کروڑ روپے اس پر لگائے، 6 کروڑ 65 لاکھ روپے، اور لگانے کے بعد آپ نے پھر اس کو روک دیا ہے، اور اس میں بتائیں کہ اس میں کیا خامیاں تھیں، اس کا ذمہ دار کون ہے، خرچہ ہوا وہ پیسہ جو لگا اس کے نقصان کا ذمہ دار کون ہے۔ تو حکومت صرف یہ نہیں کر رہی کہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں اصل مسئلہ عمران خان صاحب کو الیکٹرانک ووٹنگ مشین والا، تو الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے الیکشن کمیشن جو انکار کر رہا ہے تو وہ انکار ان سے ہضم نہیں ہوا، تو اب کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے الیکشن کمیشن کو پریشرائز کیا جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے نادرا الیکشن کمیشن آئی ووٹنگ ہو یا کوئی بھی الیکشن کا کوئی بھی ٹول ہو، کسی بھی طریقے سے الیکشن کروانے ہو، انتخابات کروانے، تو الیکشن کمیشن کی مرضی منشا اور رضامندی کے بغیر تو ممکن نہیں ہوتا، یعنی الیکشن کمیشن کو باہر سے بیٹھ کے کوئی حکم نہیں دے سکتا۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، جس طرح میں نے گزارش کی کہ عمران خان صاحب اب چاہتے ہیں کہ اس کو بھی چیئرمین کہہ رہا ہوں نیب کی طرح چلایا جائے، جس طرح نیب کو چلایا جاتا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے کہ خبر ہے کہ الیکشن کمیشن نے وہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر اعتراضات کیے تھے، اعتراضات کے ساتھ ساتھ انہوں نے سورس کوڈ مانگا تھا، سورس کوڈ، اور وہ انکار کر دیا الیکشن کمیشن کو دینے سے۔ اور جو شبلی فراز صاحب ہے وہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم وہ دیں گے، ابھی ہم نے بالکل انکار نہیں کیا، آگے چل کر دیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ تو جب چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، پوری مشین کا معائنہ ہو رہا ہے، مشین پر اعتراضات ہیں، تو اعتراضات دور کرنے کے بجائے انکار کرنا معاملے کو مزید مشکوک بناتا ہے کہ حکومت شفاف انتخابات نہیں چاہتی، حکومت اپنی مرضی کے نتائج چاہتی ہے، الیکشن کمیشن کو حکم جاری کر کے، الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر کے، الیکشن کمیشن کو خط لکھوا کر نادرا سے، اور پھر الیکشن کمیشن پر دباؤ ڈال کر وزراء کے بیانات سے۔ حکومت چاہتی ہے کہ کسی بھی صورت جو ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین نافذ ہو جائے، الیکشن کمیشن دباؤ میں آ جائے، تنگ آ جائے، لڑ کر ریزائن کر کے نکل جائے۔ وہ جو فواد صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ جب ہمارا اعتماد نہیں ہے لہٰذا الیکشن کمیشن ریزائن کرے، گھر چلا جائے۔ تو حکومت اس طرح کے ہتھ کنڈے حربے استعمال کر رہی ہے، اور محاذ آرائی جو ہے وہ زیادہ مزید ایک گھیراؤ ہوتا ہے نا، گھیراؤ پورا یوں گھیر کر الیکشن کمیشن کے ساتھ ادھر سے بھی حملہ، ادھر سے بھی حملہ، ادھر سے بھی حملہ، اور شدید محاذ آرائی کر کے تنگ کر کے نکالنا الیکشن کمیشن کو یا بے بس کرنا، اس طرح کا حکومت کا منصوبہ ہے، تاکہ آئندہ عام انتخابات اور اس سے ہونے والے پہلے بلدیاتی انتخابات، اس سے پہلے ہونے والے بلدیاتی انتخابات، ان میں وہ نتائج نہ ہوں جو کنٹونمنٹ بورڈ میں ہوئے کہ پنجاب سے صفایا ہو گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہے، اللہ حافظ۔